سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ نسلاً کرد تھے۔ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد الاقصی کو 90 سال کے بعد صلیبیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ہی وہ تھے جنہوں نے حطین کے مقام پہ 7 صلیبی بادشاہوں کی افواج کو ایک ساتھ شکست دی تھی۔ ان کا عدل اتنا مشہور تھا کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی آپ کے پاس عدل کے لیے آیا کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کے اوپر 3 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن ہر بار اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ ان کے دور میں مصر امیر ترین جگہ سمجھی جاتی تھی۔ سلطان ایوبی ایک سچے مسلمان اور عاشق رسول تھے۔ 1187 میں رینالڈ نے جنگ کے غرض سے مدینہ منورہ کا رخ کیا تو سلطان ایوبی نے اس کے خلاف جنگ کی، جس کو جنگ حطین بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح حطین کے مقام پر تاریخ کی ایک خوفناک جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے آخر میں رینالڈ کو زندہ پکڑ لیا گیا اور 30,000 صلیبی مارے گئے۔ رینالڈ وہ انسان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اسی لیے سلطان ایوبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حطین کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ یہ جنگ 7 دن تک چلی، جس کے بعد صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح بیت المقدس پورے 90 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ سلطان ایوبی کا ایک عظیم کارنامہ تھا، جس کے بعد فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسجد الاقصی کا ممبر سلطان ایوبی نے داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ سلطان ایوبی نے وہ ظلم نہ کیا جو صلیبیوں نے مسلمانوں پر کیا تھا، اور فدیہ لے کے ہر غیر مسلم کو پناہ دی۔ جو بھی غریب تھا اور فدیہ نہ دے سکتا تھا، ان کا فدیہ خود سلطان نے اور ان کے بھائی نے ادا کر دیا۔ یوں پورا فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور 761 سال تک بیت المقدس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ جب فلسطین کی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آنے کی خبر یورپ پہنچی تو انگلینڈ، فرانس اور جرمنی نے اپنی اپنی فوجیں فلسطین کی طرف روانہ کی۔ یورپ کی متحدہ افواج تقریباً 6 لاکھ تھی۔ وہاں سلطان نے ساری دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ایک مارکے میں 10,000 صلیبی ایک ساتھ مارے گئے، لیکن پھر بھی صلیبیوں نے ہار نہیں مانی اور جنگ جاری رکھی۔ سلطان ایوبی اس پوری جنگ میں اکیلے تھے اور کوئی مسلمان بادشاہ ان کی مدد کو نہیں آئے، جبکہ دوسری طرف صلیبیوں کی یورپ سے پوری طرح مدد ہوتی رہی، اور آخر کار سلطان کو صلیبیوں کے ساتھ امن کرنا پڑا۔ کچھ شرائط پہ دونوں میں امن طے پا گیا، جس میں مسلمانوں کو 2 لاکھ اشرفیاں بھی دینی تھیں۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان وہاں سے چلے جائیں، لیکن رچرڈ نے وعدہ خلافی کی اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسی کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے ساتھ 11 جنگیں لڑیں، لیکن کیونکہ سلطان کے ساتھ کوئی بھی بادشاہ کی مدد نہ تھی، آخر کار اس بار بھی سلطان کو شکست کا سامنا ہوا۔ آخر میں اکسلان کا شہر سلطان نے خود تباہ کیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو ان کو کچھ نہ ملا۔ اس کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور بہت ہی دلیری سے اس کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ یہ جنگ صلیبی نہ جیت سکے، اور آخر کار دونوں میں امن کا معاہدہ ہو گیا۔ لڑائی کے دوران سلطان ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ آج بھی عیسائی سلطان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ سلطان ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر ایوبی سلطنت کہلاتی ہے۔ سلطان ایوبی کی 2 خواہشیں تھیں۔ پہلی یہ کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کر سکیں، جس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور دوسری کہ وہ حج کا فرض ادا کریں، لیکن یہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ سلطان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ حج کر سکتے۔ ذرا سوچئے، اتنے عظیم سلطان جن کے قدموں تلے کئی خزانے تھے، لیکن خود کی جیب بالکل خالی تھی۔